بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم نے ڈسک پی سی اس کے متعلق پڑھنا ہے. شو دا ڈسک ڈرائیو اینڈ ہارڈ ویئر کنیکٹڈ ٹو دس کمپیوٹر. اور ساتھ ساتھ اس کے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہمیں اپنا اہم ڈیٹا کس طرح کاپی کرنا ہوتا ہے، اپنے کمپیوٹر میں موبائل کا ڈیٹا کس طرح سیو کرنا ہے، یو ایس بی کا ڈیٹا کس طرح سیو کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ڈسک پی سی کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کیا ماؤس کے لیفٹ بٹن سے، تو اس کی پارٹیشن، ہارڈ ڈسک کی پارٹیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور یہ کچھ فولڈر آ گئے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، فولڈر سامنے آ گئے ہیں کہ جس میں ہماری اہم فائلز ہوتی ہیں. کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ہر چیز کو، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اسے ایک ترتیب دے دیتا ہے، اور ہمارا سارا ڈیٹا سی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم اس میں ہوتا ہے اور سارا کا سارا ڈیٹا اس کے اندر ہوتا ہے. تو جب ہم کام کرتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے سسٹم میں، کمپیوٹر میں اپلیکیشن سافٹ ویئر انسٹال ہیں، ان سب کا ڈیٹا سی کے اندر ہوتا ہے. اور سی کا خاص طور پر ڈاکومنٹس ہو گئے، مائی ڈاکومنٹ، یہاں ڈیٹا ہوتا ہے جو اپلیکیشن پروگرام کا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کی ہے تو وہ یہاں ہوتی ہے. پکچر، ویڈیو بنائی، ڈیسک ٹاپ کا ڈیٹا ہے، آئیکانز کی ڈیٹیل ہے، وہ یہاں ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم آپریٹنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، دوبارہ ری انسٹالیشن ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے. تو اگر ہم نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر نہ رکھا تو وہ جو ہمارا سارا ڈیٹا ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اہم ڈیٹا ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ کیا، بڑا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ٹائم لگایا ہوتا ہے اپلیکیشن پروگرام ایم ایس ورڈ میں، ایکسل میں، پاور پوائنٹ میں، یا دیگر اور آپ کے جو بھی پروگرام ہیں، تو وہ تمام کا تمام ڈیٹا مائی ڈاکومنٹ میں سیو ہوتا رہتا ہے. تو اس دوران ہمیں جو ہمارا اہم ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کاپی کر لینا، کاپی کر کے ہم ہارڈ ڈسک کی اور لوکیشن یعنی پارٹیشن میں رکھ دیتے ہیں، تاکہ باوقت ضرورت وہ ڈیٹا ہمارا موجود رہے اور ضرورت کے وقت ہم اسے اوپن کر سکیں. تو آج ہم نے وہی طریقہ پڑھنا ہے. اور ساتھ یہ کہ اپنے موبائل کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کمپیوٹر کے ساتھ، تو اس کا ڈیٹا بھی آپ کاپی کس طرح کرو گے. یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں. اب یہ ڈاکومنٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں اور فولڈر ہیں. جو بھی ہم ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں تو وہ یہاں سیو ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ ڈاؤن لوڈ ہے. جتنی بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ پروگرام کی ہیں وہ تمام کے تمام یہاں ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اور زیادہ محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے ان کو کاپی کر لینا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں اس کو لیفٹ بٹن ڈریگ کر رہا ہوں ماؤس کا، تو یہاں سے رائٹ بٹن سے اس کو کاپی کر لوں گا. اچھا، اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو CUT، یہ جو کٹ ہے، کنٹرول ایکس اس کی شارٹ کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا یہاں سے موو ہو جاتا ہے. یہاں سے ڈیٹا موو ہو کے اب جس لوکیشن میں، جس پارٹیشن میں رکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے. اور یہاں کی جو میموری ہے اس میں تھوڑا فرق بھی پڑ جاتا ہے. تو ہم یہاں سے کاپی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کاپی. یہاں سے ڈیٹا کاپی کیا. یہ دیکھیں، میں نے کاپی کے اوپر کلک کر دیا. اب پھر اس کو بیک کروں گا، یہاں بیک ٹو دس. اچھا جی، تو اب میں یہ دیکھیں 1 2 3 اور 4، یہاں ہماری ہارڈ ڈسک کی 4 پارٹیشن بنائی گئی ہے. ہارڈ ڈسک جتنی زیادہ کیپیسٹی کی ہوگی اتنی زیادہ آپ پارٹیشن بنا سکتے ہیں، ہارڈ ڈسک کے حصے بنا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں، اب میں اس کو لوکل ڈرائیو کے اندر یہاں میں نے ایک فولڈر بنانا ہے اپنا مخصوص، مجھے یاد بھی رہے
کہ میں نے اپنا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ڈیٹا کہاں رکھا ہوا ہے. تو یہاں میں نیم دوں گا ڈاؤن لوڈ فائلز، یا کہہ سکتے ہیں آپ سافٹ ویئر. اب یہاں لکھنے کے بعد اس کو اوپن کروں گا. اب میں رائٹ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دوں گا. تو فولڈر کے اوپر بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا. اب یہ ڈیٹا اگر کسی پرابلم کی وجہ سے سی ڈرائیو اوپن نہیں ہو رہی ہوتی، جب ہم ری انسٹالیشن کریں گے کمپیوٹر کی، تو دوبارہ یہ ہمارا جو ڈیٹا ای پارٹیشن میں رکھا ہے محفوظ رہے گا. اب آتے ہیں، یہ دیکھیے انفینکس سمارٹ 5 پرو میں نے یہ جو اپنا موبائل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. جو ہی آپ اپنا موبائل کی جو کیبل ہے آپ اس کے ساتھ کمپیوٹر اور موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تو آپ ہر موبائل کے اوپر ایک پیغام آتا ہے بھی آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا موبائل کو چارجنگ پہ آپ لگا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا ٹرانسفر پہ آپ جب آئیں گے تو پھر آپ موبائل سے ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر اور کمپیوٹر سے ڈیٹا موبائل کے اندر کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں. تو اب میں کیا کروں گا کہ میں اب یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر موبائل والے ڈیٹا کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ موبائل کا ڈیٹا سامنے آ گیا ہے. ٹھیک، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ دیکھیے مائی ویڈیو. اب یہ ویڈیو میں یہاں سے کاپی کروں گا. یہ اب موبائل کے ڈیٹا سے میں کاپی کر رہا ہوں. رائٹ کلک، کاپی کرنے کے بعد اب کٹ بھی کر سکتا ہوں. کٹ کیا تو یہاں سے ڈیٹا بالکل ختم ہو جائے گا. اب وہ کمپیوٹر میں چلا جائے گا، یعنی موو ہو جائے گا. میں نے اس کو کاپی کیا، میں نے اس کو کیا کیا جی، کاپی کیا. اب اس کے بعد بیک ہوا اور یہ دیکھیں ڈی کے اندر. اب ڈی میں میں ایک اور فولڈر بناؤں گا جو مجھے یاد رہے. تو میں کیا کروں گا، یہاں نیو فولڈر بنا کے یہاں لکھوں گا موبائل ڈیٹا. ٹھیک، تو موبائل ڈیٹا لکھ کے اب اسی کے اوپر اس کو اوپن کر کے یا اسی کے اوپر بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ڈیٹا پیسٹ ہو گیا. تو اب جب اس کو کلک کر کے اوپن کریں گے، اب یہ مائی ویڈیو جو موبائل میں موجود ویڈیو تھی وہ یہاں آ گئی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ڈیٹا کاپی کرنے کا طریقہ. جب کبھی بھی آپ اپنا ڈاکومنٹس بنائیں جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس بات پہ نہ رہیں کہ یہ کمپیوٹر میں سیو ہو جائے گا. کمپیوٹر میں ڈیٹا اس صورت میں سیو ہوگا کہ آپ سی ڈرائیو سے جو پارٹیشن ہے اس سے ڈیٹا کاپی کر کے دوسری پارٹیشن میں رکھ دینا ہے. اور اگر آپ نے انٹرنیٹ کنیکٹ ہے، آپ گوگل ڈرائیو پہ بھی آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے. وہ انشاءاللہ آپ کو ایک نیکسٹ لیکچر میں وہ تفصیل سے پڑھاؤں گا. اب میں پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو چیک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک کیپیسٹی. بھی ہم نے اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی کو کس طرح چیک کرنا ہے. دیکھیں، یہ ڈس پی سی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے، مینیج پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی، وہ کتنی کیپیسٹی کی ہے. وہ جو 200 جی بی ہے، 500 جی بی ہے. تو اب یہاں ڈسک مینجمنٹ کے اوپر کلک کروں گا. اب یہ دیکھیں، یہ 298 یعنی کہ 300 جی بی کی ہے. یہ ہارڈ ڈسک 300 جی بی کی ہے. اب سی، سکول، ای اور یہ اس کی پارٹیشن بنی ہوئی ہیں. یہ اس کی پارٹیشن بنی ہوئی ہیں اور یہ اس کی جو ٹوٹل ڈیٹا ہے وہ یہاں آ رہا ہے. اور سی ڈی روم، ڈی وی ڈی، تو یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے. جو ہم ڈسک ڈرائیو ہیں، جو ایک ڈسک ہوتی ہے اس کو ہم ڈرائیو میں رکھ کے پھر اس کو
اس سے ڈیٹا بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ